بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا اور اندیکھا نہیں، شارینہ نے کہا۔ میں یہاں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتی۔ ہم نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور میں چند مرتبہ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہوں۔ آگے ایک ندی آئے گی، یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گھوڑوں کو اس ندی سے پانی پلائیں گے اور کچھ دیر سستا بھی لیں گے۔ وہ تو ایک روح پرور سبزہ زار تھا، زمین نشیب و فراز والی تھی، خوشنما جھاڑیاں اور سبز گھاس سے لدی ٹیکریاں بھی تھیں۔ دونوں چلتے گئے اور جب ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے چھوٹی سی ندی آ گئی۔ شارینہ کے کہنے پر حدید نے گھوڑا روک لیا اور دونوں گھوڑے سے اترے اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑے فوراً ندی کے کنارے چلے گئے اور پانی پینے لگے۔ شارینہ نے اپنے سر سے کپڑا کھول دیا اور چہرہ بھی ننگا کر دیا۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی رومی ادھر آ نکلے گا۔ ان کے خیال کے مطابق دور دور تک کسی رومی کا نام و نشان اور سراغ نہ تھا۔ جہاں وہ اترے تھے اس سے چند ہی قدم دور سے ندی مڑتی تھی اور وہاں ایک ٹیکری بھی تھی اور اس طرف ندی ٹیکری کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، لیکن اس وقت ان پر رومانی کیفیت طاری نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مشن کی باتیں کر رہے تھے، اور شارینہ حدید کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ مردوں کی طرح دے گی اور کہیں بھی اس پر ایسا بوجھ یا اس کے کندھوں پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالے گی جیسی عام عورتیں اپنے مردوں کے لیے بن جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے ان کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے اور شارینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ شارینہ نہتی نہیں تھی، وہ تلوار اور ایک خنجر سے مسلح ہو کر آئی تھی، اور حدید تو تھا ہی مسلح، اس کے پاس بھی تلوار تھی اور ایک خنجر۔ آوازیں جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کے آؤٹ سے 3-4 آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے، بلکہ حدید کی طرح ہی انہوں نے عام سی قسم کے لباس پہن رکھے تھے، جیسا لباس اس خطے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان میں ایک گورے چٹے رنگ کا جوان سا آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلی اور کچھ سرسبز سی تھی۔ اس نے جب شارینہ کو دیکھا تو چونک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارا نام نہیں جانتی، شارینہ نے اس گورے چٹے آدمی سے کہا۔ اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرقل کے محافظ دستے کے کمانڈر رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی شارینہ، اس آدمی نے کہا، میرا نام روتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کمانڈر رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شارینہ نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں روحا سے باہر نکلی تو 2 مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے کسی سالار کی بیوی بننا تھا، اور مسلمان دشمن کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہماری فوج کیا کرتی ہے۔ بہرحال میں تھی تو ان کی قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کرا دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان ہو اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میری محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو کر آئے ہیں۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اچھا ہوا تم مل گئے، اب تم بتا سکو گے کہ اپنی فوج کہاں ہے۔ میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بناؤں گی، اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شارینہ اس رومی افسر سے کیا کہہ رہی ہے۔ شارینہ ملک شام کی زبان بول اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس زبان میں یعنی عربی زبان میں حدید کو بتایا
کہ اس نے اس جوان سال رومی کے ساتھ کیا جھوٹ بولا ہے۔ روتاس نے شارینہ سے کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شارینہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہے، بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ روتاس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شارینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روتاس سے پوچھا کہ ہرقل کہاں اور اپنی فوج کہاں ہے۔ روتاس شارینہ سے اس لیے بھی متاثر تھا بلکہ مرعوب تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شارینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرقل کہاں ہے اور اب اپنی فوج اور قبائلی لشکر یہاں ان پہاڑیوں کے پیچھے اکٹھے ہو گئے ہیں اور حمص کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شارینہ نے یہ ساری بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارہ بھی دے دیا۔ باتیں کرتے کرتے روتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بھیس میں حمص جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ حمص کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنی کچھ ہے اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے اور کیا حمص والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شارینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہو اور ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ جو ہی روتاس نے نظریں ہٹائیں، شارینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روتاس نے یہ دیکھا تو کچھ سمجھ نہ سکا۔ اتنی دیر میں شارینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اس طرح اتار دی جس طرح برچھی مار دی جاتی ہے۔ تب روتاس بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کے تلوار کے دستے پر گیا، لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی اور شارینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اور وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شارینہ کی تلوار کی نوک بھی روتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ روتاس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شارینہ سے وہ کپڑا لے لیا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید نے روتاس کے ہاتھ اس کی پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور پھر حدید اور شارینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا اور شارینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں وہیں سے واپس چل پڑے۔ یہ کوئی عجیب اتفاق نہ تھا کہ شارینہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا۔ اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے راستے میں دیکھ لیا تھا اور افسر نے حدید کو اس وقت اپنے 2 سپاہیوں سے قتل کروانے کی کوشش کی تھی جب حدید اور شارینہ ایک چشمے کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ اب پھر رومی فوج کا ایک افسر 2 افسروں کے ساتھ اسے مل گیا۔ یہ اتفاق اس وجہ سے عجیب نہ تھا کہ اس ماحول میں اور اس صورتحال میں جب رومی فوج وہاں موجود تھی ایسا ہی واقعہ پیش آ سکتا تھا کہ کوئی رومی شارینہ کو پہچان لیتا، اس کے سوا وہاں اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ روتاس کو حدید اور شارینہ حمص لے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور ذریعے سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ قبائل لشکروں کی صورت میں منظم ہو کر کہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اس طرف بھی جاسوس بھیج دیے تھے اور اپنے ان سالاروں کو جو ملک شام میں بکھرے ہوئے تھے پیغام بھیج دیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ عیسائی اور آتش پرست قبائل کہاں جا رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یہ ایک قدرتی مدد تھی کہ شارینہ حدید کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حدید بھی کوئی ایسا اناڑی نہ تھا، وہ شارینہ کے بغیر ہی کچھ دیکھ آتا اور کوئی خبر لے آتا، لیکن روتاس کو ساتھ لے آنے سے ہی صورتحال کا علم ہو گیا۔ روتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرقل کے صحیح عزائم اور اس کا منصوبہ پوری طرح بیان کر دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی۔ روتاس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کا بادشاہ ہرقل شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور اس کی فوج میں کوئی دمخم نہیں رہا۔ روتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل اور تمام قبائل کا سارا پلان سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر حمص کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے
تو ہمس پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ تبری، بلازری اور جوزی نے خاص طور پر یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں اس طرح ڈالا ہے کہ رومی فوج اور قبائلی لشکروں کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی، اور حمص میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ باقی سب سالار، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے تاریخ ساز سالار ان سے بہت دور تھے۔ یہ ایک کی ذمہ داری میں وسیع علاقہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا جو ان کے ساتھ حمص میں تھے، انہیں اس صورتحال سے اور آنے والی آفات سے آگاہ کیا، اور پھر تیز رفتار قاصد کو پیغام لکھ کر مدینہ امیر المؤمنین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ حمص میں کس خطرے میں گھر گئے ہیں۔ ایک تو انہیں ہدایات اور احکام دیے جائیں اور جس قدر کمک مل سکتی ہے بلا تاخیر بھیج دی جائے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہرقل حمص پر قبضہ کر لے گا، اور مسلمانوں کے لیے قدم جمانا ناممکن نہیں تو بڑا ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ حمص کو اتنی تیزی سے مدد مل سکے گی یا نہیں جس تیزی سے رومی اور قبائلی لشکر حمص کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حمص ہی نہیں، وہاں تو پورے کا پورا ملک شام ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا۔ رومی فوج کے پکڑے ہوئے افسر روتاس نے بتایا تھا کہ اس وقت تک رومی فوج اور غیر مسلم قبائل کے لشکر کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور ان قبائل کے آدمی ابھی تک اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مضبوط اعصاب والی شخصیت کے چہرے پر تشویش کا تاثر آ گیا تھا۔ تشویش تو ہونی ہی تھی، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ مجاہدین کی کل تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ جس وقت سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتاس سے سن رہے تھے کہ ہرقل کا پلان کیا ہے، اس وقت انہوں نے شارینہ کو باہر بھیج دیا تھا۔ شارینہ نے اپنا کام کر دیا تھا، اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن جنگی امور اور مسائل میں جن کا تعلق صرف مردوں یعنی سالاروں کی سطح کے مردوں کے ساتھ تھا، ایک عورت کی موجودگی ضروری بھی نہیں تھی اور مناسب بھی نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتاس کی ساری بات سن کر اپنے 2-3 محافظوں کو بلایا اور کہا کہ روتاس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ روتاس نے احتجاج کے لہجے میں کہا کہ اس نے ہر راز بتا دیا ہے، اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر قید خانے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم تمہیں جنگی قیدی سمجھ کر قید خانے میں نہیں ڈال رہے۔ جو ہی جنگ ختم ہوگی ہم تمہیں پوری عزت اور احترام سے آزاد اور رخصت کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ محافظ روتاس کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ حدید بھی ان کے ساتھ آ گیا اور شارینہ کے پاس رک گیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شارینہ نے روتاس کے متعلق پوچھا۔ قید خانے میں۔ قید خانے میں کیوں؟ شارینہ نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، انہیں روک لو حدید۔ سپہ سالار کے حکم میں دخل اندازی نہ کرو شارینہ، حدید نے کہا۔ تمہاری عقل ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں سپہ سالار سے ملنا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ تم بھی ساتھ آؤ۔ مجھ میں سپہ سالار جیسی عقل تو نہیں ہوگی، لیکن میری عقل میں ایک بات آ گئی ہے۔ حدید کی کوئی اور بات سنے بغیر شارینہ اندر چلی گئی۔ حدید بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ نہ جانے کیسی باتیں کہہ گزرے جو سپہ سالار کو اچھی نہ لگیں۔ سالار محترم، شارینہ نے اندر جاتے ہی کہا، میں آپ کے فیصلوں اور احکام میں دخل اندازی نہیں کر رہی، صرف یہ پوچھنے کی معافی چاہتی ہوں کہ اس رومی افسر کو آپ قید خانے میں کیوں قید کر رہے ہیں؟ اسے تو آپ نے آزادی کا وعدہ دیا تھا۔ میری عزیز بچی، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا،
اگر یہ کارنامہ تمہارا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دیتا۔ میں تمہارے جذبے کی دلی طور پر تعریف کرتا ہوں، لیکن تم ابھی کم عمر ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی کہ جذبے کی لگام عقل کے ہاتھ میں نہ ہو تو جذبہ نقصان بھی دے جایا کرتا ہے۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں اسے قید خانے میں کیوں بند کر رہا ہوں۔ اگر اسے ابھی آزاد کر دیا تو یہ سیدھا ہرقل کے پاس پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اس نے یہ راز اگل دیا ہے۔ اس کی اس اطلاع پر ہرقل فوراً اپنے حملے اور محاصرے کا منصوبہ تبدیل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ حمص کو نظر انداز کر دے اور کسی اور شہر کو جا کر محاصرے میں لے لے جو ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط خبر دی ہو۔ یہ اطلاعیں مجھے پہلے ہی ملی ہیں کہ حمص سے دور پہاڑی علاقے میں ہرقل کی فوج اور قبائلی لشکر اس طرح اکٹھا ہو گیا ہے کہ حمص محاصرے میں ہے۔ بے شک فاصلہ زیادہ ہے، لیکن اس فوج اور لشکر نے اسی حالت میں پیش قدمی کی تو حمص بالکل ہی محاصرے میں آ جائے گا اور ہمیں قلعہ بند ہو کر لڑنا پڑے گا، اور ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کمک ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ محاصرہ توڑ دینے اور رومی فوج کو پسپا کرنے کے فوراً بعد روہتاس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں محترم سالار۔ شارینہ نے کہا، آپ کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری بات تحمل سے سنی ہے اور جواب دیا ہے۔ رومیوں کے ہاں کوئی چھوٹا آدمی اپنے سالار کے سامنے اونچا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں ہرقل سے ایسی بات کرنے کی جرات ہی نہ کرتی، حالانکہ وہ میرا باپ ہے۔ باپ سے پہلے وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور پھر افواج کا سالار سمجھتا ہے۔ شارینہ بیٹی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت مصروف بھی ہوں اور کچھ پریشان بھی۔ اگر تمہیں کوئی خاص بات کہنی ہو تو وہ کہو۔ اپنی تعریفیں سننے کا ہمارے ہاں رواج بھی نہیں اور میرے پاس وقت بھی نہیں۔ تم مجھے خراج تحسین پیش نہ کرو۔ خراج تحسین کی حقدار تم خود ہو جس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں خاص بات ہی کہنا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ اس رومی افسر روہتاس کو قید خانے میں رکھنے کے بجائے کسی بڑے اچھے کمرے میں رکھیں، باہر پہرا کھڑا کروا دیں تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ قیدی ہے۔ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے ملتی رہوں۔ مجھے امید ہے میں اس کے سینے سے کچھ اور کام کی باتیں نکلوا سکوں گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کی طرف دیکھا، پھر ان 2-3 سالاروں کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ خدا کی قسم، اس لڑکی نے عقل و دانش کی بات کی ہے، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور کیا تم سب نے محسوس نہیں کیا کہ میں کتنا پریشان ہوں اور میرا ذہن کہاں الجھ گیا ہے؟ میرا دماغ حاضر ہوتا تو یہ بات میں خود سوچ لیتا۔ شارینہ، روہتاس کو قید خانے کے بجائے نہایت اچھے رہائشی کمرے میں رکھا جائے گا اور اسے یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ قیدی نہیں، ہمارا مہمان ہے، اور اس خوش اخلاقی کا میں اس پر ایسا تاثر دوں گی کہ یہ اسلام قبول کر لے گا۔ شارینہ نے کہا، لیکن میرا اولین مقصد یہ ہوگا کہ اس سے کچھ اور راز حاصل کر لوں۔ حدید میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں روہتاس سے اکیلے ملا کروں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ اس رومی کو قید خانے میں نہ لے جایا جائے، اسے مہمان کے طور پر کہیں اور رکھا جائے گا۔ سپہ سالار نے اس کے مطابق حکم دے دیا کہ انتظام مکمل کیا جائے اور اس کے کمرے کے سامنے ہر وقت دن رات پہرا کھڑا رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن عاص کے پائے کے سپہ سالار تھے۔ خالد بن ولید کی معزولی کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ جو مشورہ شارینہ نے دیا تھا یہ خود ہی ان کے ذہن میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ آیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں حمص ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اس پریشانی نے ان کے ہوش و حواس کو بھی مجروح کر دیا تھا کہ کمک پہلے پہنچتی ہے یا ہرقل کا لشکر۔
یہ ان کے بس میں تھا ہی نہیں کہ کمک رومی لشکر سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل رہے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک کے بجائے اکٹھے 2 قاصد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیے تھے۔ انہوں نے قاصدوں کو بڑی سختی سے ہدایات دی تھی کہ وہ سوئیں گے تو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوئیں گے اور کھائیں گے بھی تو چلتے گھوڑوں پر کھائیں گے۔ ایک ہدایت یہ بھی دی کہ 2 قاصد اس لیے بھیج رہے ہیں کہ راستے میں ایک کو کچھ ہو جائے اور وہ اتنا بیمار ہو جائے کہ موت نظر آنے لگے تو دوسرا قاصد اس کے لیے رکے نہیں، اکیلا ہی چلا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ اڑ کر مدینہ پہنچو۔ اس دور کے قاصد ایسے نہیں تھے کہ پیغام لے کر چلتے تو اپنی مرضی کی رفتار سے جاتے اور خوش ہوتے کہ چلو میدان جنگ سے تو کچھ دنوں کی چھٹیاں ملیں۔ وہ قاصد بھی مجاہد تھے، ان کا بھی جذبہ تھا اور اپنے اس فرض پر جان قربان کر دینا ان کا ایمان تھا۔ پیغام رسانی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں جہاں تازہ دم اور نہایت تندرست گھوڑے موجود رہتے تھے۔ قاصد ہر چوکی پر تھکے ہوئے گھوڑے چھوڑتے اور تازہ دم گھوڑے لے جاتے۔ جب سہرا شروع ہو جاتا تھا تو صحرائی چوکیوں میں اونٹ بھی رکھے ہوتے تھے، کیونکہ ریگستان میں اونٹ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اور پانی کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ یہ قاصدوں کی ثوابدید پر ہوتا تھا کہ انہیں گھوڑے کے بجائے اونٹ پر آگے جانا چاہیے۔ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ حمص سے مدینہ کم و بیش 1200 کلومیٹر دور اور راستہ زیادہ تر صحرائی تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں اپنا ہیڈ کوارٹر جس مکان میں بنایا تھا اور ساتھ ہی رہائش رکھی تھی، وہ کوئی معمولی اور عام سا مکان نہیں تھا۔ یہ علاقہ بلکہ پورا شام کبھی ایرانیوں اور کبھی رومیوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 2 بادشاہ تھے، اس لیے انہوں نے ہر جگہ اپنے لیے محل تعمیر کرا رکھے تھے۔ رومی فوج کے اس افسر کو، جس کا نام روتاس تھا، اس محل کے ایک کونے والے کمرے میں رکھا گیا۔ اس کمرے کی اندرونی زیب و زینت، زیبائش، پلنگ اور دیگر فرنیچر وغیرہ شاہانہ تھا۔ کمرے کے باہر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا گیا تھا۔ روتاس کو کھانا بھی اچھا دیا جانے لگا۔ اگر وہ قید خانے میں قید کیا جاتا تو اسے بڑی گندی کوٹھری میں رکھا جاتا اور نہایت گھٹیا کھانا دیا جاتا۔ اگلے روز شارینہ اس کمرے میں گئی۔ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز دیکھی، پھر پلنگ اور بستر کو اچھی طرح دیکھا، جیسے کمرے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، شارینہ نے کہا۔ تم یہاں مہمان ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجا گیا؟ تمہارے سپہ سالار نے مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا، روتاس نے کہا۔ پہرا کھڑا کر دینے کا مطلب ہے کہ میں قیدی ہوں۔ تم فوج کے افسر ہو، شارینہ نے کہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کا کوئی آدمی تمہاری ہی طرح تمہارے پاس لایا جائے اور ویسے ہی راز اگل دے جیسے تم نے اگلے ہیں، تو کیا تم اسے فوراً آزاد کر دو گے کہ وہ اپنی فوج میں جا کر بتائے کہ وہ راز اگل آیا ہے اور اپنی جنگی منصوبے تبدیل کر دو؟ روتاس نے سر جھکا لیا جیسے اسے شارینہ کا جواب ٹھیک لگا ہو۔ میں تمہارے پاس آتی رہوں گی، شارینہ نے کہا۔ ہم دونوں رومی ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن اب تو تم مسلمان ہو، روتاس نے کہا۔ تم نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں پہنچی کیسے تھی، اور پھر تم ایک مسلمان کے ساتھ جا کہاں رہی تھی کہ میں تمہارے سامنے آ گیا؟ تمہاری حیرت کو میں سمجھتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ تم سوچتے ہوگے کہ میں شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ایک معمولی سے عربی مسلمان کے ساتھ کیوں چلی آئی؟ یہ شخص جو میرے ساتھ تھا اس کا نام حدید بن مومن خزرج ہے۔ اپنی فوج میں اس کا عہدہ معمولی سا ہے۔ ہمارا جنگی قیدی تھا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے رہا کر لیا اور اس کے ساتھ آ گئی۔ شارینہ نے روتاس کو حدید اور اپنے فرار کا واقعہ سنایا، لیکن ایسے لہجے اور اس انداز سے سنایا جیسے اسے اپنا یہ اقدام پوری طرح اچھا نہ لگا ہو۔ روتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں خوش ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہی ہے۔ میں یہاں اسلام قبول کرنے نہیں آئی تھی،
شارینہ نے جھوٹ بولا۔ مجھے اپنے باپ کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ شاید میں پیار کی تشنگی محسوس کرتی تھی، اور میری عمر ایسی ہے کہ عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص حدید مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی طلسم ہے جو مجھ پر بڑے ہی خوبصورت آسیب کی طرح طاری ہوتا جاتا ہے۔ مجھے اسلام سے نہیں، حدید سے محبت ہے۔ میں تمہارے 2 سپاہیوں کو مار کر تمہیں زندہ یہاں لینا آتی تو تم حدید کو مار ڈالتے۔ تمہیں یہاں حدید کو خوش کرنے کے لیے لائی تھی۔ حدید کے سالار اس پر بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھتے ہو تو یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں تو شہزادی تھی، اور کہاں اس جنگل میں خیمے میں پڑی رہتی ہوں اور زمین پر سوتی ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی سادہ بلکہ پسماندہ ہیں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر دیا ہے۔ تمہیں قید خانے میں جانے نہیں دیا اور یہ کمرہ تمہیں دلوایا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ یہاں سے بھاگ نکلے تو پھر تم کیا کرو گی؟ روتاس نے پوچھا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ میرے راز کو دل میں دفن کر دو گے، شارینہ نے کہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ حدید کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اسلام سے نکال کر اپنے مذہب میں لے لوں۔ اگر مسلمان یہاں سے پسپا ہوئے تو پھر میں حدید کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اگلے روز شارینہ پھر روتاس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو جیسے شارینہ ہی کے انتظار میں تھا۔ پہلے روز شارینہ اس پر ایسا تاثر چھوڑ آئی تھی کہ وہ اگلی ملاقات کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کرنے لگا۔ وہ کوئی بوڑھا یا ادھیڑ عمر آدمی نہیں تھا، ابھی وہ اچھی بھلی جوانی کے عمر میں تھا۔ شارینہ کی باتوں سے زیادہ تو اس لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہوا تھا۔ شارینہ کا وہ مشکور بھی تھا کہ اس نے اسے قید خانے کی کال کوٹری سے بچا کر اس امیرانہ کمرے میں رکھا تھا۔ اب شارینہ اس کے کمرے میں گئی تو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی۔ نہیں، روتاس نے کہا، تم نے اگر میرے پاس آنا چھوڑ دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں رومی فوج کے حملے کا انتظار کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ معلوم نہیں ہرقل کس انتظار میں ہے۔ یہ تو بڑا ہی موزوں وقت ہے کہ حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ شہر کے اندر فوج بہت ہی تھوڑی ہے، یہ لوگ زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو جائے گا، روتاس نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ بادشاہوں کے اور جرنیلوں کے معاملات ہیں۔ تم جو تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزارنے آتی ہو اسے میں خاک و خون کی باتیں کر کے بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہرقل جب مناسب سمجھے گا فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دے گا۔ کوئی اور بات کرو۔ شارینہ نے محسوس کر لیا کہ روتاس اسے کوئی اور جنگی معاملے کی بات بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کا انداز ایک تو ٹالنے والا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ شارینہ جیسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شگفتہ اور رومانی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ شارینہ نے اس کے ساتھ ایسی ہی ہلکی پھلکی پر لطف باتیں شروع کر دیں۔ میری ایک ضرورت پوری نہیں ہو رہی، روتاس نے کہا۔ میں شراب کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، لیکن یہاں ایک قطرہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تم شاید نہیں جانتے، شارینہ نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ یہی نہیں کہ یہ شراب نہیں پیتے بلکہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور شراب پینے والے کو سزا دیتے ہیں۔ شارینہ بڑی ذہین اور فہم و فراست والی لڑکی تھی۔ روتاس نے شراب کا نام لیا تو شارینہ کو یاد آیا کہ اس کی قوم تو اتنی شرابی ہے کہ پانی نہ ملے تو نہ صحیح، شراب ضرور مل جائے۔ شارینہ نے سوچا کہ یہ روتاس کی ایسی کمزوری ہے جسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو اس کے اندر سے سارے راز نکالے جا سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر شارینہ نے شراب ہی کی بات چلنے دی اور ایسی باتیں شروع کر دیں کہ روتاس شراب کی طلب پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگے گا۔ اب تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بری طرح نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ کرو شارینہ، روتاس نے کہا۔ اس شہر میں عیسائی بھی رہتے ہوں گے اور وہ شراب تو ضرور ہی پیتے ہوں گے۔
کسی طرح کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر سے شراب لا دوں، لا تو دوں، لیکن میں پکڑی گئی تو مجھے یہ لوگ سزا دیں گے۔ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اب تو روتاس نے شارینہ کی منت سماجت شروع کر دی۔ آخر شارینہ نے کہا کہ وہ پوری کوشش کرے گی اور اسے شراب لا دے گی، لیکن ہر روز نہیں لا سکے گی۔ اگر لا سکی بھی تو اسے نہیں دے گی، کیونکہ پہرے دار ہر وقت دروازے کے باہر موجود رہتا ہے۔ اس نے شراب کی بو سونگھ لی تو سیدھا اندر آ جائے گا اور دونوں کو شراب خوری کے جرم میں سپہ سالار کے آگے کھڑا کر دے گا۔ پھر سپہ سالار کوڑوں کی سزا دے گا، جو شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ کچھ وقت روتاس کے ساتھ گزار کر شارینہ وہاں سے نکلی اور حدید سے ملی۔ حدید سے کہا کہ وہ کسی طرح شراب کا انتظام کر دے۔ حدید یہ سمجھا کہ شارینہ ایک رومی کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ حدید نے اسے بتایا کہ شراب خوری جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ یہ میں یہاں کی عورتوں سے سن چکی ہوں، شارینہ نے کہا۔ روتاس سے میں نے ابھی بہت کچھ پوچھنا ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ آج اس نے شراب مانگی ہے اور وہ بری طرح نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے تھوڑی سی یا جتنی بھی مل جائے پلا کر اس سے کچھ اور باتیں معلوم کروں۔ روتاس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمس میں عیسائی بھی آباد ہیں، بت پرست بھی ہیں، اور شاید ایک دو گھر آتش پرستوں کے بھی ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں شراب ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے، حدید نے کہا۔ اس سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہمس میں ہرقل کے جاسوس موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو بتائے کہ وہ کون کون ہیں۔ حدید کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ اس نے 2-3 غیر مسلم گھروں سے کچھ شراب اکٹھی کر لی اور چھوٹے مشکیزے میں ڈال کر مشکیزہ شارینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے شارینہ کو بتایا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے لے گا کہ روتاس سے مزید راز اگلوانے کے لیے اسے شراب پلانی ضروری ہے اور اس کی اجازت دے دی جائے۔ حدید نے سپہ سالار سے یہ اجازت بھی لے لی اور طے یہ پایا کہ روتاس کو نہ بتایا جائے کہ شراب نوشی کی اجازت لے لی گئی ہے، بلکہ اسے اس تاثر میں رکھا جائے کہ اسے چوری چھپے شراب پلائی جا رہی ہے۔ پہرے داروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کمرے سے شراب کی بو آئے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگلے روز شارینہ شراب کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ ایک چادر میں لپیٹ کر روتاس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اب وہ بچ بچا کر پی لے۔ روتاس نے شارینہ سے مشکیزہ اس طرح لیا جیسے اس سے چھینا ہو۔ شارینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ روتاس نے شراب گلاس میں ڈال کر پینی شروع کر دی اور شارینہ سے کہا کہ وہ بھی پیے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ شراب اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر جبر کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر ایک گھونٹ بھی پی کر حدید کے پاس گئی یا کسی کے بھی پاس سے گزری تو وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی اور یہ کتنی اہم ہے۔ وہ مجھے سپہ سالار کے ہاں پیش کر دیں گے اور سپہ سالار ایسی سزا دے گا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دوران روتاس پیتا ہی چلا گیا اور اب اس نے جو باتیں کی ان میں ہلکی پھلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ نارمل حالت میں رہا ہی نہیں تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ یہاں کی پابندیاں دیکھو کہ شراب بھی نہیں پینے دیتے۔ معلوم نہیں شاہ ہرقل کب حملہ کرے گا۔ حمس سے مسلمان بھاگے تو میں یہی رہوں گی۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ حملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں ہرقل کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے کہوں کہ یہی وقت حملے کا ہے۔ اگر ادھر ادھر سے کمک آ گئی تو پھر رومیوں کے لیے حمس فتح کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، روتاس نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ ہرقل بہت ہی محتاط ہو گیا ہے۔ وہ خود کتنا ہی جرأت اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لڑنا تو فوج نے ہے۔ ساری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ وہ تو ہونی ہی تھی، شارینہ نے کہا۔ مسلمانوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو بہت بری شکست دی ہے اور پورے کا پورا ملک فتح کر لیا ہے۔ ادھر ایرانیوں کو اسی طرح مسلمان شکست دیتے دیتے
ان کے ملک سے ہی باہر لے گئے ہیں۔ وہ خبریں بھی ہماری فوج تک پہنچتی رہی ہیں۔ حیرت اور دہشت کی وجہ اور ہے، روتاس نے کہا۔ حیرت اس پر کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی، اور دہشت یہ ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں انہوں نے اتنی بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دی ہے۔ ہماری فوج میں مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب اور پر اسرار کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں۔ ہمارے سپاہی یقین کی حد تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبضے میں جنات ہیں۔ ہمارے فوج نے تو ایرانیوں جیسی طاقتور فوج کو بھی شکست دی ہے۔ شاہ ہرقل زخمی شیر کی طرح آخری حملہ تو ضرور کرے گا، اور اس نے فوج اور قبائل کا لشکر آگے بھیج بھی دیا ہے، لیکن اب وہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ جزیرہ کے ان قبائل کا لشکر تو تازہ دم ہے، شارینہ نے کہا۔ کیا یہ مدد شاہ ہرقل کے لیے کافی نہیں؟ کافی تو ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن ان قبائل کے متعلق شاہ ہرقل اور زیادہ محتاط ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ان قبائلیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ یہ قبائل اپنے گھروں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی قومی جذبہ نہیں، نہ ان کی اپنی کوئی بادشاہی ہے جس کی خاطر یہ لڑنا چاہیں گے۔ ان قبائل کے سرداروں نے صاف کہا ہے کہ مسلمان ان کے گھر تباہ کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ لوگ صرف تحفظ چاہتے ہیں، جو اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے مل گیا تو رومیوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں میں ایک خامی اور بھی ہے، یہ فردن فردن لڑاکے اور شہ سوار ہو سکتے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن فوج کی تنظیم اور ترتیب میں لڑنا کوئی اور ہی بات ہے۔ پہلے تو انہیں یہ سیکھنا ہے کہ فوج کی ترتیب میں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اگر انہیں اسی طرح میدان میں لے آئے تو یہ فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک ہجوم کی طرح لڑیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ قبائلی دیکھیں گے کہ رومی فوج لڑتی ہے یا بھاگتی ہے۔ اگر ہماری فوج جم کر نہ لڑی تو سب سے پہلے یہ قبائلی بھاگیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ اگر آج انہیں معلوم ہو جائے کہ رومیوں کی نسبت مسلمان ان کے ہمدرد ہیں تو یہ رومیوں سے منہ موڑ جائیں گے۔ روتاس کبھی ہرقل کے محافظ دستے کا کمانڈر ہوا کرتا تھا، اور اب وہ جاسوسی کے نظام کا کمانڈر تھا، اور اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ حمص کی طرف یہ دیکھنے آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا دفاعی انتظام کیسا ہے، اور کیا قلعے کے باہر بھی کوئی فوج ہے۔ جاسوسی کے شعبے میں ہونے کی وجہ سے وہ ہرقل کی سطح کی باتیں بھی جانتا تھا، لیکن وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ شارینہ اس کے سینے سے راز اگلوا رہی ہے۔ اس کامیابی میں شارینہ کی ذہانت تو کام کر رہی تھی، لیکن اصل کام شراب نے دکھایا تھا۔ روتاس پیتا اور بہکتا چلا گیا، اور جب اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تو شارینہ وہاں سے آ گئی اور حدید کو بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ حدید شارینہ کو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، اور شارینہ نے وہی باتیں پھر دہرا دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جاسوسی کے نظام کے سربراہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ رومیوں کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس صورتحال سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انتہائی عقل مند آدمی بھیجو جو اپنے آپ کو وہاں مختلف عیسائیوں کے فرد ظاہر کریں اور بتائیں کہ وہ قبائل کے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فوری طور پر 10-12 مجاہدین منتخب کر کے تیار کیے گئے۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانے کا اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جانے کا تجربہ خاصا تھا، اور انہیں ٹریننگ بھی وہی دی گئی تھی۔ ان میں سر فہرست حدید تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جو غیر مسلم قبائل جا ملے ہیں ان میں شامل ہو جائیں اور انہیں رومیوں کے خلاف گمراہ کریں۔